حضرت آدم علیہ السلام جنت میں آرام و عیش سے رہتے تھے، مگر آپ اپنے ہم شکل ساتھی کے نہ ہونے سے اداس رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب آدم سو جائیں تو ان کی بائیں پسلی اس طرح نکالو کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ جب آپ سو گئے تو پسلی نکالی گئی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس پسلی کی حضرت حوا علیہ السلام بن گئیں۔ حضرت حوا میں وہ سب عادتیں اور خوبیاں موجود تھیں جو عورتوں میں ہوتی ہیں، جیسے حسن و جمال، شرم و حیا، محبت و الفت، صبر و شکر وغیرہ۔ حضرت حوا کو جنتی لباس پہنا کر اور خوب سجا کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تخت پر بٹھا دیا، اور اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام بھی جاگ گئے۔ آپ حضرت حوا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور محبت کے جوش میں چاہا کہ ان کو لپٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، بلا نکاح کیے ان کو ہاتھ نہ لگانا۔ پھر آپ نے نکاح کے لیے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے خطبہ پڑھا اور فرشتے گواہ ہوئے اور نکاح ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی حوا دونوں جنت میں آرام سے رہو اور جو چاہے کھاؤ پیو، مگر اس درخت کا پھل نہ کھانا، اور سن لو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان نے حضرت حوا کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ہمدردی سے کہتا ہوں کہ اگر تم نے یہ پھل کھا لیا تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی نکالے نہ جاؤ گے۔ حضرت حوا شیطان کے مکر و فریب میں آ گئیں اور درخت سے 3 پھل توڑے اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لائیں اور کہا کہ ایک پھل میں نے کھا لیا اور یہ 2 پھل آپ کھا لیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت حوا کے اصرار کرنے پر حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل منہ میں ڈالا ہی تھا، حلق سے نیچے بھی نہیں اترا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب آ گیا اور جنت کی ساری نعمتیں ان سے چھین لی گئیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے آدم، تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ آپ نے یہ دعا مانگی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم معافی چاہتے ہیں۔ حکم ہوا، اے آدم، ہم نے تم کو منع کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، اور یہ بھی بتلا دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ اب اس نافرمانی کی سزا یہ ہے کہ تم دونوں جنت سے نکلو اور دنیا میں جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے کا اور دنیا میں آنے کا اور اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کا اس قدر صدمہ تھا کہ شرمندگی کی وجہ سے سر مبارک جھکائے رہتے تھے اور بہت ہی بے قراری سے روتے رہتے تھے، اور ہر وقت یہ کوشش تھی کہ کسی طرح میرا قصور معاف ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام 300 برس ایسے روئے کہ آنسوؤں سے نہریں بہہ گئیں۔ تمام چرندے پرندے وہ پانی پی کر کہتے تھے کہ سبحان اللہ، کیا عمدہ اور میٹھا پانی ہے۔ آپ اس وقت بہت شرمندہ ہوتے اور کہتے، ہائے افسوس، میرے قصور پر جانور بھی ہنستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے، اے آدم، یہ جانور سچ کہتے ہیں۔ جو بندہ ہماری نافرمانی کر کے ہمارے خوف سے ڈرتا ہے اور شرمندہ ہو کر روتا ہے تو ہمارے نزدیک اس کے آنسو شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہوتے ہیں۔ حضرت حوا علیہ السلام بھی اتنا روئیں کہ ان کے آنسوؤں سے سرما پیدا ہوا اور قطرے سمندر میں گرے، ان سے موتی بنے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی جدائی کو 300 برس گزر گئے اور ایک دوسرے کی جدائی میں تڑپتے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور فرمایا کہ آپ حج ادا کریں۔ آپ اللہ کا یہ حکم سنتے ہی حج کو چل دیے۔ جب عرفات کے میدان میں پہنچ گئے تو آرام لینے کو آپ ایک جگہ بیٹھ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جدہ کی طرف سے حضرت حوا آ رہی ہیں۔ آپ محبت کے جوش میں کھڑے ہو گئے اور دوڑ کر ان کو لپٹ گئے اور دونوں روتے روتے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ یہ حال دیکھ کر فرشتے بھی رو پڑے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا جوش میں آیا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کی نظر آسمان کی طرف گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ عرش عظیم پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ پھر آپ نے یہ دعا مانگی، اے میرے رب، تیرے نام کے ساتھ یہ جو نام لکھا ہوا ہے اس کے توفیل سے ہمارا قصور معاف کر اور ہم کو بخش دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی وقت اللہ تعالیٰ کا سلام لائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم، اگر تم جنت میں ہی محمد کے توفیل سے دعا مانگتے تو ہم تم کو دنیا میں نہ بھیجتے اور تمہارا قصور معاف کر دیتے۔ اب ہم تم سے خوش ہیں اور تمہارا قصور معاف کیا اور تمہاری توبہ قبول کی اور تمہارا مرتبہ پہلے سے زیادہ کیا۔ یعنی پھر جب انہوں نے معافی مانگی تو ان کے رب نے زیادہ مقبول بنا لیا
اور ان کی توبہ قبول کی اور ان کو ہمیشہ اپنی تابعداری میں رکھا، اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم ہماری بارگاہ میں ایک عظیم و شان ذریعہ اور توفیل لائے ہیں، سب ان کی تعظیم کرو۔ یہ حکم سنتے ہی ہزاروں فرشتوں نے آپ کی تعظیم کی۔ سبحان اللہ، اپنے مالک و خالق اپنے خدا کے سامنے شرمندہ ہونا، اپنے قصوروں کی معافی مانگنا ایک نہایت مبارک عمل ہے، اور کس قدر عظیم و شان وسیلہ اور نام مبارک ہے ہمارے آقائے خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔